الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا ويقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے حق تعالی شانہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی تھی۔ کافر لوگ غیر ایمان والے ہونے کے بعد بھی بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، تو ان اعمال کا ان کو فائدہ دنیا میں تو ہوتا ہے، مگر آخرت میں ان کو اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ ان کو امید تو ہوگی کہ ہم نے بھی اچھے کام کیے تھے، مگر فرمایا وہ اعمال ایسے اڑ جائیں گے جیسے راکھ تیز آندھی کے ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی، کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسے وہ اعمال بھی کام نہیں آئیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ اسلام اور مومن کی مثال بیان کی، اور منافق اور کافر اور اس کے اعمال کی مثال بیان کی۔ مثال دینے سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ فرماتا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان کی؟ یعنی اللہ نے کیسی موقع کی مثال بیان کی۔ ایسی مثال
جو بالکل چسپاں ہو جائے، فٹ ہو جائے۔ کیا ہے مثال؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ نے مثال بیان فرمائی پاک کلمے کی۔ پاک کلمہ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، اور اس کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کلمے اور اس عقیدے کی مثال کیسی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، جیسے پاکیزہ درخت۔ پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت آئی۔ کھجور کے درخت کو پاکیزہ کہا۔ کیا ہے کھجور کی درخت کی خصوصیت؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں گہری ہوتی ہے، اور جب درخت کی جڑیں گہری ہوں، پھیلی ہوئی ہوں، تو معمولی ہواؤں کے جھونکے نہیں بلکہ آندھیوں کے تھپیڑے بھی اس کو ہلا نہیں پاتے۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہے، بلندی کی طرف جا رہی ہیں۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ درخت دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت میں، ہر وقت یعنی ہر فصل میں، ہر فصل میں وہ درخت اپنا پھل دیتا ہے خوب، باذن ربہا، اپنے رب کے حکم سے۔ تو کھجور کا درخت اس سے مراد ہے۔ کھجور کے درخت کی شاخیں بڑی گہری ہوتی ہیں، اور وہ درخت بھی بہت ہی لمبا ہوتا ہے۔ اس کے پھل بلندی پہ لگے ہوتے ہیں، جہاں تک گرد و غبار اور گندگی نہیں پہنچتی، اور پھل بھی اس کا عجیب ہے، ہر وقت استعمال ہوتا ہے۔ جب سے وہ پھل ظاہر ہوتا ہے پکنے تک کسی نہ کسی عنوان سے کھایا جاتا ہے۔ چٹنیاں بنتی ہیں، مربے بنتے ہیں، تر ہوتا ہے جب بھی کھایا جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے تو برسوں رکھ کے کھایا جاتا ہے۔ اس کا جو درخت کا گودا ہوتا ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے، وہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ درخت کی جو پتے ہوتے ہیں ان سے چٹائیاں بنتی ہیں، اس کا کوئی بھی جز بیکار نہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ مومن کی مثال اسی درخت کی طرح ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے۔ مومن کی ہر بات مفید ہوتی ہے، زندگی بھی مفید، موت بھی مفید، عمل بھی مفید، باتیں بھی اس کی فائدہ مند ہوتی ہیں، واقعی جو مومن ہو۔ تو فرمایا وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں پتجھڑ بھی نہیں ہوتا۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بات آپ نے اس وقت کہی جب آپ کے پاس کھجور کے درخت کا گودا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو صحابہ کرام غور کرنے لگے وہ کون سا درخت ہے بھائی؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا وہ کھجور کا درخت۔ اس مجلس میں ابو بکر صدیق بھی تھے اور فاروق اعظم بھی تھے، مگر ان لوگوں کا ذہن ادھر نہیں گیا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت۔ مگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، لیکن میں بولا اس لیے نہیں کہ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خاموش ہیں، میں کیسے بول دوں؟ بعد میں اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، وہ مجھے پتا تھا وہ کون سا درخت ہے۔
مگر میں نے کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا آپ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، یہ خاموش، میں کیسے بول دیتا؟ فرمایا اگر تم بتاتے تو بڑی خوشی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اسی طریقے سے مومن کا جو کلمہ طیبہ مسلمان پڑھتا ہے اور اس کے اوپر جو عقیدہ رکھتا ہے، یہ عقیدے اس کے دل کے اندر جمے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کھجور کی درخت کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہوتی ہیں، گڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے اس کو ہوائیں چاہے جتنا ہلائیں اس پہ کچھ اثر نہیں پڑتا، ایسے مومن کے چاہے جتنے امتحان ہوں اور چاہے جتنا اس کو ستایا جائے، چاہے جیسے حالات آ جائیں، مومن کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا، عقیدے میں فرق نہیں آتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بڑی بڑی قربانیاں جھیلتا ہے مومن اس عقیدے کی خاطر۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ اولاد بھی قربان کی، وطن بھی قربان کیا، جسم بھی قربان کیا اور جان بھی قربان کی۔ حضرت بلال کا عقیدہ یہی تو تھا، اور ان کو لٹایا جاتا تھا اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کے درے مارے جاتے تھے، کیا نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ، مگر وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ آقائے حبش پر یہ امیہ کے مظالم، شکوے ہیں بلالی، نہ گلے ہیں نہ شکایات، طرح طرح کے مظالم، مگر زبان سے اف نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ ظلم اس کا مسلسل ہے تو رٹ اپنی مسلسل، ظلم اس کا مسلسل ہے تو رٹ اپنی مسلسل۔ اللہ احد سارے مظالم کے جوابات، ہر ظلم کے جواب میں اللہ احد۔ اسی سے تو چڑ تھی ان کو، بس صرف یہ چھوڑ دو، تمہیں ہم سب کچھ دیں گے۔ ایک صحابی کا حال نہیں، تمام صحابہ کا یہی حال۔ انہوں نے اتنی قربانیاں دی، مشکل حالات کے اندر بھی عقیدے سے سمجھوتا نہیں کیا۔ صحابہ تو بہت بڑے ہیں، تابعین میں ایسی مثالیں ہیں، تبع تابعین میں ایسی مثالیں ہیں، بعد کے مسلمانوں میں بھی ایسی مثالیں ہیں کہ یہ نہیں ہوگا صاحب، باقی تو سب صحیح، کلمہ کفر زبان سے نہیں کہیں، جان دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کی شاخیں کیا بتایا گیا؟ یہ تو جڑ ہوئی، شاخیں کیا ہیں؟ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کی وجہ سے انسان سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، عقیدے کے مطابق عمل کیا ہے؟ نیکیاں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، کلمات ہیں، یہ سارے نیک عمل قبول ہو جاتے ہیں۔ اور جب قبول ہو جاتے ہیں، جیسے درخت کی، کھجور کے درخت کی شاخیں اوپر جاتی ہیں، ایسے یہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اوپر لے جائے جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں اور نیک اعمال بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک دروازہ ہے آسمان میں، ہر آدمی کے لیے دو دروازے ہوتے ہیں۔ ایک دروازے سے مومن کا رزق اترتا ہے اور ایک دروازے سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں روز۔ جب مومن مر جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ رزق والا دروازہ اس لیے روتا ہے کہ روزانہ اس نیک بندے کا میرے راستے سے رزق جاتا تھا، اس میں طاقت پیدا ہوتی تھی، وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اب یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اور عمل صالح والا دروازہ اس لیے روتا ہے کہ اب اعمال صالحہ جو روز آتے تھے اب ان کا آنا بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے
تاکہ لوگ غور کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں، مومن اپنے عقیدے کو مضبوط کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور بری بات کی مثال، کلمہ کفر کی مثال، کشجرۃ خبیثہ، جیسے گندا درخت۔ گندا درخت کسے کہا گیا؟ ایسا درخت جو دیکھنے میں بھی خراب، ذائقہ بھی خراب، بو بھی خراب، اس کو عربی میں کہتے ہیں حنظل، اس کو کہتے ہیں اندرائن، اس کو کہتے ہیں ناگ پھنی۔ ناگ سانپ کو کہتے ہیں، اور اس کے پھن کی طرح وہ درخت ہوتا ہے۔ درختوں کے کنارے خود ہی سڑکوں کنارے اگاتے ہیں وہ، اور بہت کانٹے ہوتے ہیں اس میں، اور بدمزہ بھی ہوتا ہے، جانور بھی اسے نہیں کھاتے، کڑوا بھی ہوتا ہے اور کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور جڑیں نہیں ہوتی ہیں اس کی، ذرا سا اشارہ کرو تو اکھڑ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اور گندے کلمے کی مثال گندے درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جس کو اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے، ایک جھٹکا دیا اکھڑ گیا۔ کافروں کے عقیدے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ حق کی جب دلیلیں دی جاتی ہیں تو کافر کیا ہو جاتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے، کیا بولے؟ کیا اس کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے؟ باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں بھائی، ہم کر رہے ہیں اور تو ہمیں پتہ نہیں۔ جہاں اس سے کوئی سوال کر دیتا ہے آدمی، وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، عقیدہ اس کا ہل جاتا ہے۔ بس وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ 100 باتوں کی دلیل میری ہے، میرے باپ دادا کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں بھائی، اور ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اکھاڑ لیا جاتا ہے اس کو زمین کے اوپر، ما لہا من قرار، اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ جو کلمہ طیبہ مومن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جیسے کھجور کے درخت کے پھلوں سے فائدہ ہوتا ہے، ایسے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو، دین میں ثابت قدم رکھتا ہے، امتحان میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ کہاں ثابت قدم رکھتا ہے؟ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر شرک نہیں ہو سکتا۔ تمہارا بچہ اچھا ہو جائے گا اگر فلاں مزار پہ جا کے تم سجدہ کر لو، تو کہ یہ تو نہیں ہوگا، چاہے بچہ زندہ رہے چاہے مر جائے، موت و زندگی دینے والا تو اللہ ہے، مزار تھوڑی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو اسی مضبوط کلمے کی برکت سے۔ کون سا مضبوط کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا جو یقین دل میں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیوں ہم جائیں کہیں؟ اللہ کے در کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ سب تو محتاج ہیں، سب تو منگتا ہیں، سب تو بھکاری ہیں۔ واللہ الغنی، اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلے اللہ ہے، اس سے کیا نہیں ہوتا۔ کیا چیز ہے جو اس سے نہ مانگی جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اعلیٰ چیز بھی اسی سے مانگو، چھوٹی چیز بھی اسی سے مانگو، نمک بھی اگر نہیں ہے تو اسی سے مانگو، چپل کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اس سے مانگو۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ ثابت قدم رکھتا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ حشر تک اس کو اسی کلمے کی برکت سے ثابت قدم رکھے گا۔ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک اور عالم ہے، اس عالم کا نام ہے عالم برزخ۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی کلمے کی برکت سے مومن کو
ثابت قدم رکھتا ہے، حالانکہ وہ منظر بڑا دہلانے والا، بڑا ہولناک ہوتا ہے۔ قبر ایک کوٹری، ایک گڑھا، اکیلا ہے وہ، اس میں فرشتے آئے ہیں نیلی نیلی آنکھوں والے۔ عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری قبر میں دو نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے اور گرجدار آواز میں تم سے سوال کریں گے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ دنیا میں آدمی اگر ایسے آدمی کو دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ اس کا ہوش و حواس کھو جائیں گے، بے ہوش ہو جائے گا۔ اور قبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر اسی کلمے کی برکت سے، جس آدمی نے کلمہ پڑھا، کلمے کے مطابق عقیدہ اور ایمان رکھا، تو قبر کے اس دہشتناک منظر میں بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ کیسے؟ کہا اس کو تو ایسا لگتا ہے، مرنے والے کو گھر والے دفن کر کے واپس ہونے لگے تو مرنے والا قبر میں سن رہا ہے چپلوں کی آواز، جوتوں کی آواز، لوگ جا رہے ہیں مجھے دفنا کے، اور کھٹ سے وہاں فرشتے آ گئے، اور اس کو ایسا لگتا ہے جیسے عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، چاہے دفن ظہر میں ہو، چاہے فجر میں ہو، چاہے عشاء میں ہو۔ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو فرشتے جیسے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سوال کرنے کے لیے، تو وہ ڈرتا نہیں ہے، فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ دعونی اصلی، میاں چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو۔ کیا کہتا ہے؟ عتیق کیا کہتا ہے؟ ابھی تو تم آئے ہو، گھڑی دیکھنا شروع کر دی، ابھی آئے بالکل بیٹھے ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے گھڑی دیکھی کہ جلدی تو نہیں ہم آ گئے۔ تو دعونی اصلی، فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جرأت، یہ ہمت، یہ کلمے کی برکت ہے۔ اس کو تو دہشت زدہ ہونا چاہیے، مگر نہیں، وہ ثابت قدم، ہوش و حواس اپنی جگہ پر۔ اور یہ بات وہی مومن کہے گا جو کلمہ طیبہ پڑھتا تھا، اس کے مطابق زندگی گزارتا تھا، یعنی جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا تھا، زندگی میں نہیں پڑھتا تھا نماز، تو قبر میں فرشتوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ چھوڑو ہمیں نماز پڑھنے دو۔ ایسا نہیں ہے، قبر میں آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، اور حشر میں آدمی جھوٹ بولے گا، نہیں سمجھے؟ قبر میں فرشتوں کے آگے آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، اور حشر میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا۔ قبر میں جب فرشتے اس سے پوچھیں گے من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، مومن ہے تو کھٹ کھٹ جواب دے گا، اور کافر ہے تو کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے پتہ نہیں۔ فرشتہ ایک گرد مارے گا، لا دریت ولا تلیت، تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، تم نے قرآن نہیں پڑھا، مگر جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرا رب اللہ ہے، کہہ دے بھائی، کیا کہنے میں دقت ہے؟ میرا مذہب اسلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہہ دے، مگر نہیں، نہ منافق نہ کافر فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہیں، اور اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحلفون لہ کما یحلفون لکم، یہ منافق لوگ اللہ کے سامنے بھی ایسی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھا رہے ہیں، فرشتے کے سامنے نہیں کھا رہے ہیں۔
کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ ہمارے رب کی قسم ہم لوگوں نے شرک نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، اور زندگی شرک میں گزر گئی۔ قسم بھی کھائیں گے، جھوٹی قسم کھائیں گے، اللہ کے ساتھ جھوٹ۔ ایسا کیوں؟ فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولے، اللہ کے سامنے جھوٹ کیوں؟ کہ فرشتوں کے سامنے جھوٹ بولنے کی اللہ طاقت ہی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو تو پتہ ہے ہی نہیں، جو کہے گا وہ مان لیں گے، مگر اللہ کو سب پتہ ہے، اس لیے اللہ پہلے جھوٹ بولنے کا موقع دے گا۔ بولو جھوٹ، اپنی حسرت پوری کر لو۔ تم سمجھتے دنیا والوں کو دھوکہ دے کے بچ جاتے تو یہاں بھی بچ جائیں گے۔ یہ عادت پڑی ہوئی تھی جھوٹ بولنے کی، اور عادت جب پڑی ہوتی ہے تو پھر جب عادت جب پڑ جاتی ہے آدمی کی تو وہ تو عادت ہے، اس میں نہ ارادے کی ضرورت ہے نہ یاد کی ضرورت ہے، عادت پڑی ہوئی ہے۔ کیا عادت پڑی ہوئی ہم لوگوں کی؟ نماز پڑھنے کی عادت، اور نماز میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور باقی تو کچھ پڑھنا نہیں امام کے پیچھے، باقی سب کا ذمہ دار امام ہے، یہی پڑھنا ہے۔ تو اس میں بھی دماغ کہیں اور ہے پوری نماز میں، مگر سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہے کبھی؟ سبحان ربی الاعلیٰ چل رہی آٹومیٹک مشین کی طرح زبان چل رہی، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم۔ کیوں؟ عادت پڑ گئی ہے۔ جب عادت پڑ جاتی ہے تو اس میں ارادے کا دخل نہیں ہوتا۔ اللہ دنیا میں جھوٹ کی عادت تھی، جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت تھی، ارادہ نہیں، قسم اللہ کی، خدا کی قسم، جن لوگوں کی قسم کھانے کی عادت ہے، ضرورت نہیں ہے قسم کی مگر پھر بھی قسم کھائے جانے، کیوں؟ عادت پڑی۔ تو دنیا میں جھوٹی قسمیں کا، اللہ کے سامنے جھوٹی قسم کھائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کے وہاں کیا ہوگا؟ جھوٹ بولیں گے، اللہ کہے گا تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ اے اللہ ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، فرشتوں نے لکھا ہے، یہ فرشتے ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ کہ انہوں نے لکھا؟ ہمارا تو کوئی آدمی تھا نہیں وہاں، اب ان کی مرضی میں جو آیا انہوں نے لکھ دیا۔ بولنا ہے، اللہ تعالیٰ اب اس کی زبان کو خاموش کر دے گا اور ہاتھ پیروں سے پوچھ لے گا، سب کہیں گے وہ سچے ہیں یہی جھوٹا ہے۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو فرشتے تو یہ سب کر نہیں پائیں گے، اس لیے فرشتوں کے سامنے سچ ہی بولے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ قبول کروانا بھی جانتا ہے، اللہ کے سامنے سرکاری گواہ بولیں گے، تو اس لیے وہاں آدمی بولے گا۔ تو قبر میں جو ثابت قدم رہے گا تو کیسے ثابت قدم رہے گا؟ اسی کلمے کی برکت سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، پھر قبرستان بھی آپ گئے۔ ابھی قبر تیار ہونے میں دیر تھی، زمین پہ تنکا لیا آپ نے اور اس کو کریدنے لگے۔ جب آدمی فکر میں ہوتا ہے تو یہی کرتا ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کے سامنے قبر کے حالات بیان کیے۔ جب مرنے کا وقت ہوتا ہے مومن کے تو فرشتے آتے ہیں نورانی، اور بہت دور سے اس کو دکھنا شروع ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے قریب آتے رہتے ہیں۔ ایک دم سے اگر قریب آ جائیں گے تو آنکھیں چکا جاؤ، دھیرے دھیرے آتے ہیں، اور پھر وہ بیٹھتے چلے جاتے ہیں صفیں ان کی، اور وہ مرنے والا دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت ملک الموت آتے ہیں اخیر میں، اور وہ سرہانے بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ روح کو خطاب کرتے ہیں، اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی، اپنے رب کی طرف چل،
تو بھی خوش ہے، تیرا مالک بھی تجھ سے خوش ہے۔ وہ روح بڑی تیزی کے ساتھ نکل آتی ہے، جنت کے کفن میں رکھا جاتا ہے اسے، ایک لمحہ وہ رہتی ہے ملک الموت کے ہاتھ میں، کھٹ سے دوسرے فرشتے ان کو لے لیتے ہیں، پھر وہ لے کے چلتے ہیں۔ جیسے لے کے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، آپ گھر پہ آئے تو دیکھا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ نے آنکھیں بند کی پہلے۔ آپ نے کہا جب روح نکالی جاتی ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں روح میری کہاں جا رہی ہے، آنکھیں پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں بند کر دیا کرو۔ روح لے کے فرشتے چلتے ہیں آسمان کی طرف، اس میں سے نہایت روح زمین پر اتنا اعلیٰ درجے کا کوئی مشک نہیں ہے، ایسی خوشبو آتی۔ پہلا آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، فرشتے پوچھتے کس کی روح ہے؟ بڑی خوشبو آ رہی، بڑی عمدہ خوشبو آ رہی، تو بتاتے ہیں یہ فلاں ہے، اس کا جو سب سے اچھا نام تھا، جو اسے پسند تھا، وہی نام لے کے فرشتے بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے بھی ساتھ میں ہو لیتے ہیں دوسرے آسمان تک، ایسے اخیر میں اوپر چلے جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کہتا ہے مقام علیین میں ساتوں اعضاء آسمان کے اوپر جو جگہ ہے عرش کے نیچے، وہاں اس کو رکھ دو۔ پھر روح کو اس کو لوٹا دیا جاتا ہے زمین میں، اور فرشتے آ جاتے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ جب وہ سوال و جواب کرتے ہیں تو صحیح صحیح جواب دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا یہ؟ تو کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن پڑھا ہے میں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا یہی آیت پڑھی کیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اسی پکی بات کی برکت سے اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے، کہیں اس کے قدموں میں لغزش نہیں آئے گی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، ان کو توفیق نہیں دیتا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو جو چیز چاہتا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ ہر مومن کو عقیدہ رکھنا چاہیے جو مجھے مل گیا یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، کسی طاقت نہیں تھی جو مجھ سے چھین لیتا، جو نہیں ملا یہ مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا، اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھا ہی نہیں تھا۔ یہی ہے عقیدہ، یہی قول ثابت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر کیا؟ نعمت کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ شکر، انہوں نے کیا کیا؟ کفر۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی پوری قوم کو ہلاکت کے گھر میں ڈھکیل دیا، خود بھی پہنچے پوری قوم کو۔ اس کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے قوم چلتی تھی، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار۔ اس آیت میں کون لوگ مراد ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہیں مکے کے بڑے بڑے رؤساء، مکے کے بڑے بڑے چودھری لوگ مراد ہیں، جن کے پیچھے پبلک چلا کرتی تھی، جنہوں نے خود بھی کلمہ نہیں پڑھا اور لوگوں کو بھی کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ اور کیا کہنے لگے؟ لوگوں سے کیا کہنے لگے؟ یہ غریب غربا لوگ، بلال، سلمان، صہیب، اگر اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو ان سے زیادہ عقل ہمارے پاس ہے، دیکھو ہمارے پاس دولت بھی زیادہ ہے، کمانے کے ہمارے پاس سلیقے بھی زیادہ ہیں، اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو ہم سے پہلے بلال اس دولت کو حاصل نہ کرتے، ہم حاصل کرتے۔ نہیں سمجھے؟ عقل مند لوگ پہلے
قیمتی چیزوں کو لے لیتے ہیں، اور غریب اور جو بدعقل ہوتے ہیں ان کی بعد میں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو چوک گئے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو وہ گمراہ کرتے تھے. دین اسلام میں کوئی خوبی نہیں، اگر خوبی ہوتی تو ان لوگوں سے پہلے ہم دین کو قبول کرتے. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین بہتر ہوتا تو ہم سے پہلے یہ نہ اسے قبول کرتے. تو انہوں نے کون سی نعمت کی ناشکری کی؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے پیغمبر محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجا. قرآن جیسی عظیم الشان کتاب وحی نازل ہوئی، انہی کی زبان میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کا ان کو خادم بنایا، مجاور بنایا. یہ سب نعمتیں ہیں، مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان نعمتوں کی ناشکری کی، ایمان نہیں لائے، کفر میں مبتلا رہے، اللہ اس کے رسول کے دین کے لائے دین کی مخالفت کی. اللہ فرماتا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر کیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں اتار دیا. وہ ہلاکت کا گڑھا کیا ہے؟ خود بتایا، جہنم یصلونہا وبئس القرار. وہ ہلاکت کا گڑھا کیا ہے؟ جہنم ہے. اور جہنم میں تھوڑے دن نہیں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. وبئس القرار، اور وہ ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے. کیسے انہوں نے ناشکری کی؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری کیسے کی؟ اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک تجویز کر لیے، اللہ کے پارٹنر بنا لیے. انداد ند کی جمع ہے. ند کہتے ہیں مشابہ، مماثل، ہم پلہ، ہم رتبہ، برابر. رودی دینے والا خدا ہے، کوئی اور بھی دیتا ہے. عزت دینے والا کوئی ہے، اولاد دینے والا کوئی ہے. کتنے بنائے تھے خدا؟ 360. تو فرمایا بنا لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابل، مد مقابل. کاہے کے لیے بنائے؟ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے اللہ کے بندوں کو گمراہ کر دیں. کہاں جا رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک خدا کہتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرو. پوری دنیا کا نظام ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ 360 ہیں، جب تو ہمارا کام بنتا نہیں، ایک سے کیسے بنے گا؟ لیُضِلُّوا، تاکہ گمراہ کریں وہ اللہ کے راستے سے، اور وہ گمراہ کرنے میں کامیاب بھی کیا ہو گئے؟ نہیں ہوئے ہیں؟ ہو گئے. ان کے کہنے میں بہت سارے لوگ آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر وہ خوش ہو گئے. کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی، نبی کا کہنا نہیں مانا، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنے کے بعد بھی نہیں مانا. وہ سمجھ گئے ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے، دین کی مخالفت میں ہم آگے بڑھ گئے اور ہماری سازش کامیاب ہو گئے، اور خوش ہو رہے ہیں. اللہ کرا ان سے کہہ دو زیادہ دن خوش ہونے کی ضرورت نہیں. کیا کہا؟ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، ان سے کہہ دو تھوڑے دن عیش کر لو، مزے اڑا لو، اپنی خوشی کے اوپر شادیانے بجا لو، تم سب کا ٹھکانہ جہنم. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے انہوں نے تو ناشکری کی ہے، مگر وہ شکر میں کمی نہ کریں، جسمانی عبادت بھی کریں اور مالی عبادت بھی کریں، یہی شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے بڑی نعمت دی. کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا. اے نبی آپ شکر میرا ادا کیجئے. کیسے ادا کریں؟
فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے یہ جسمانی عبادت ہے، قربانی کیجئے یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیغمبر ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ وہ نعمتوں کی ناشکری نہ کرے تاکہ نعمتیں محفوظ بھی رہیں اور نعمتیں بڑھتی بھی رہیں۔ کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے۔ کون ہیں میرے بندے؟ اللہ کے بندے تو سب ہیں، مگر اللہ کہہ رہا کہہ دیجئے میرے بندوں سے، میرے بندوں سے، الذین آمنوا، میرے بندوں کا مطلب جو ایمان لائے۔ بندے تو سب ہیں مگر لائق قدر بندے کہلانے کے لائق وہی ہیں جو ایمان لائے۔ آدمی کہتا ہے یہ ہے میرا بیٹا، بیٹے اس کے 10 ہیں، مگر ایک نے اس کا سر اونچا کر دیا، یہ ہے میرا بیٹا۔ تو بندے تو سب ہیں مگر اللہ ان کو اپنا بندہ ان کو کہہ رہا ہے جو ایمان لائے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کہہ دیجئے؟ یقیم الصلاۃ، وہ نماز کو قائم رکھیں۔ قائم رکھنے کا مطلب جمعے کو پڑھ لیا کریں۔ قائم رکھنے کا مطلب پابندی سے پڑھیں، اور جب سردی لگے تو پھر ظہر کی وہ فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لیا کریں۔ یہ نماز کا قائم کرنا ہے، پابندی سے پڑھیں، وقت پر پڑھیں۔ اور کہیں ٹھنڈک بہت ہے ہم گھر ہی میں پڑھے لیتے ہیں، نہیں مسجد میں پڑھیں۔ مسجد میں بھی کیسے پڑھیں؟ جماعت کے ساتھ پڑھیں، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہ چھوڑیں۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا، نماز کو قائم کریں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اس میں 2 باتیں بتائیں۔ ایک تو کیا کہا؟ خرچ کاہے میں سے کرنا ہے؟ ارے کاہے میں سے کرنا ہے؟ جو ہم نے دیا ہے ان کو، جو ہم نے ان کے بعد رکھوایا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا سب ہے، اس لیے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کریں، اس میں سے خرچ کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خرچ کرنا آسان ہو جائے گا، بھئی ہمارا تو ہے ہی نہیں، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا دیا ہوا خرچ کرے نہیں کہے، ہمارا جو دیا ہوا اس میں سے خرچ کرے۔ اس میں سے خرچ کرنے کا مطلب پورا خرچ کر دے۔ تھوڑا کتنا؟ 40واں حصہ، وہ بھی روز نہیں، سال گزرنے کے بعد۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ، کیسے خرچ کریں؟ سرًّا، چھپا کے خرچ کریں، وعلانیہ، اور دکھا کے خرچ کریں۔ خرچ کریں اللہ کے راستے میں کیسے؟ چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی۔ یعنی اگر نفلی صدقہ کرنا ہے تو چھپا کے کریں، اور فرض اگر زکوٰۃ نکالنا ہے تو علی اعلان سب کے سامنے زکوٰۃ دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے زکوٰۃ فرض ہے، یہ دیتے ہیں ہمیں بھی دینا چاہیے۔ یہ غریب آدمی ہم سے کم دولت رکھتا ہے، یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، ہمیں تو اللہ نے بہت نوازا، ہم نے نہیں دی۔ ریاکاری کے لیے نہیں، تاکہ لوگوں کو بھی سبق ملے، لوگوں کو رغبت ہو، شوق ہو، اس لیے کیا کرے؟ دکھا کے دے، خرچ کرے۔ اور نفلی صدقہ ہو تو چھپا کے کریں۔ اور کیسے چھپا کے کریں؟ داہنے ہاتھ سے کریں، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو ہاتھ کو خبر ہو جاتی ہے کیا؟ اگر سیدھے ہاتھ سے آپ دیں تو الٹے ہاتھ کو پتہ چل جاتا ہے۔ مطلب یعنی قریبی سے قریبی آدمی کو بھی بھنک نہ لگے انہوں نے کیا کیا۔ قریبی سے قریبی آدمی کو، حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ان 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ ایک آدمی آیا ضرورت مند،
اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اپنا سوال رکھا تو کسی نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ پیشہ ور نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے، اور سب لوگوں کے سامنے اس نے سوال کیا، کسی نے اس کی سوال پورا نہیں کیا۔ ایک آدمی ایک دم سے اٹھا انہی لوگوں میں سے اور پیچھے چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے چپکے سے اس کو کچھ دے دیا۔ ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، دینا والا جانتا ہے، جس کو دیا گیا وہ جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو وہ آدمی بہت پسند ہے، مگر یہاں پیٹ میں درد ہوگا کہ اتنا دیا بھی اور کسی کو پتہ نہیں چلا ہم نے کیا دیا، فائدہ کیا ہے؟ اس لیے جہاں نام ہوتا ہے وہاں لوگ آگے بڑھ کے دیتے ہیں، اور جہاں نام نہیں ہوتا وہاں 5 کا سکہ ڈھونڈتے ہیں، نام بھی ہو جائے بھائی دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًّا چھپا کر، وعلانیہ ظاہر کر کے، من قبل ان یاتی یوم، خرچ کر لیں اس دن سے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا والا؟ قیامت آ جائے یا مرنے کا دن آ جائے۔ یعنی جو نمازیں ہیں ابھی پڑھ سکتے ہو، جو نمازیں قضا ہیں وہ ابھی پڑھ سکتے ہو، جو زکوٰۃ بقایا ہے ابھی دے سکتے ہو، جو حج باقی ہے ابھی ادا کر سکتے ہو۔ وہ دن جب آ جائے گا موت کا تو کچھ نہیں کر پاؤ گے، ہمیں زکوٰۃ دینا تھی، ہمارے اوپر یہ باقی تھا، ہمارے اوپر یہ باقی تھا، سوچتے رہو بس خالی۔ یا اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قبر میں لیٹا ہوا آدمی ہے، اس کے نزدیک 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے اچھی ہے۔ کیوں؟ اب اس کے پاس سے وقت نکل گیا، خالی حسرت کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے۔ اللہ فرمائے ایمان والوں سے کہہ دو وہ وقت کب آئے گا، موت پہلے سے پتہ نہیں، اس لیے ٹلانا نہیں چاہیے کہ داڑھی رکھیں گے مگر مرنے سے 1 ہفتہ تو 1 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے نہیں۔ اللہ سے توفیق مانگو اور کوشش کرو۔ اللہ نے بھی یہی کہا، نبی نے بھی یہی کہا، اے انس تمہیں صبح ملے تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور شام جب ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، کیا معلوم پھر موقع ملے نہ ملے۔ کتنے لوگ ہیں روز چلے جاتے، نہ وہ سوچتے تھے نہ ہم سوچتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ چلے جائیں گے اتنی جلدی، اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت سبھی کے ساتھ آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں خریداری نہیں ہوگی، نیکی نہیں کر پائے چلو بھائی پیسہ ہے خرید لیں، ولا خلال، اور دوستی بھی نہیں ہوگی، کہ دوستی میں بھی کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے حق نہیں دے گا۔ سگا باپ، سگی ماں، سگا بھائی سب بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا خلال، نہ دوستی کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ جو دوستی کا فائدہ نہیں ہوگا یہ غیر ایمان والوں کے لیے، غیر متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو ان کو دوستی سے بھی فائدہ ہوگا اور رشتہ داری سے بھی فائدہ ہوگا۔ بھئی ایمان ہے تو دوسرا ایمان والا اس کی سفارش کرے گا، اگر ایمان ہے تو سفارش کامیاب، نہیں ایمان ہے نہ سفارش چلے گی نہ کامیاب ہوگی۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گے، مگر جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے،
یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اے اللہ آپ نے مجھے تو جنت میں بھیج دیا، ان کو بھی بھیج دیجئے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا تھا، ہمیں یہ پتہ چلا تھا، ان سے یہ فائدہ ہوا تھا، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، اے اللہ ان کو بھیج دیجئے، فائدہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو بچے ہیں جن کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول مرد لوگ حدیثیں لے گئے۔ مرد لوگ حدیثیں لے گئے مطلب آپ کی احادیث، آپ کے علوم مرد زیادہ سیکھتے ہیں اور ہم عورتیں گھروں میں رہتے ہیں، لہذا ہم پیچھے رہ گئے اور مردوں نے سیکھ لیا، لہذا کوئی دن ہمارے لیے مقرر کر دیجئے تاکہ اس دن میں ہم آپ سے دین کی باتیں سیکھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں فلاں دن فلاں گھر پہ فلاں آدمی کے مکان پہ جمع ہو جایا کرو، ہم تمہیں دین کی باتیں سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ ایک دن مقرر کیا، جگہ مقرر کی۔ جب خواتین جمع ہو گئی تو آپ نے فرمایا صدقہ کرو، اور میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تم میں سے جس خاتون نے 3 بچے آگے بھیج دیے وہ بچے جہنم سے اس کے لیے حجاب اور آڑ بن جائیں گے۔ ایک خاتون نے عرض کیا حضور اور اگر کسی کے 2 ہی بچے ہوں تو؟ آپ نے فرمایا یہ 2 بچے بھی حجاب بن جائیں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اور حضور اگر ایک ہی بچہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا یا موفقہ، اے خیر کی توفیق پائی ہوئی خاتون، ایک بچہ بھی اگر اس نے بھیج دیا تو یہ بچہ بھی اس کو جنت میں لے جائے گا۔ نہیں اگر ناتمام بچہ گر گیا، بہت سارے بچے مدت پوری نہیں ہوتی اور پہلے ہی گر جاتا ہے حمل، تو فرمایا یہ بچہ بھی اپنی ماں کو اپنی نال جو ہوتی ہے، جو ناف کاٹی جاتی ہے، جو ماں کے حصے سے جڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ اس کو جنت میں لے جائے گا اپنی ماں کو۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب ماں ایمان والی ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ضد کرے گا اللہ تعالیٰ سے، ماں باپ گئے جہنم میں اور بچہ بچپن میں مر گیا تھا، اب وہ تلاش کر رہا ہے، اس نے اپنے پکڑ لیا ماں باپ کو، فرشتے تو وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کو جنت میں بھیجیے۔ ماں باپ کو ہم جہنم میں جانے نہیں دیں گے، ماں باپ جہنم کے مستحق ہیں، پکڑے ہوئے، فرشتے لے جانے کر میں جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات آئی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جہنم کے مستحق ہیں، وہ کہے گا اے اللہ اگر جہنم میں بھیجنا ہے تو مجھے بھی بھیج دیجئے، پھر چھوڑیں گے نہیں اپنے ماں باپ کو ہم۔ اللہ کہے گا ایھا السقط المراغم، اے ضدی بچے لے جا اپنے ماں باپ کو جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں خیر ہوتی ہے، مگر یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، غیر ایمان والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ نے کہا نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کیا شکر ہے؟ نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ نعمتیں اللہ کی کیا ہیں؟ کہ تھوڑی نہیں ہیں۔ اللہ ان نعمتوں کو طرف اشارہ کر رہا ہے، کیا؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین۔ آسمان اور زمین کا فائدہ کافر مسلمان سب کو ہے نہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بادلوں سے پانی برسا۔ اس کا بھی فائدہ مسلمانوں کو ہوتا ہے خالی؟ سب کو ہوتا ہے۔
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ رزق پیدا کرتا ہے، پھل بھی ہیں، غلہ بھی ہے، سبزیاں بھی ہیں، دانے بھی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور اللہ نے تمہارے تابع کر دیا کشتی کو، جہازوں کو جو دریا میں چلتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے جہازوں کو تابع کر دیا۔ تابع کرنے کا مطلب ان جہازوں کو بنانے کا سلیقہ خدا نے سکھایا پہلے، جس میٹیریل سے بنے وہ اللہ کا بنایا ہوا، انسان نے بنایا وہ انسان اللہ کا بنایا ہوا، جس دماغ سے بنایا وہ دماغ اللہ کا بنایا ہوا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نہیں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، جس نے نہروں کو تمہارے تابع کر دیا، جہاں جی چاہے نہر لے جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ نہروں کو تابع کرنے کا مطلب یہ ہے نہر تو جا رہی ہے مگر اس سے فائدہ تم اٹھاتے ہو اور اٹھا سکتے ہو، اس سے آپاشی ہوتی کھیتوں کی اور باغات کی ہوتی نہیں ہوتی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور چاند اور سورج کو تمہارے تابع کر دیا۔ تابع کرنے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہم کہیں گے وہی چاند کرے گا اور جو ہم کہیں گے وہی سورج کرے گا، یہ مطلب ہے نہیں تابع کرنے کا۔ اگر یہ ہوتا تو دنیا درہم برہم ہو جاتی۔ اس لیے کہ ایک صاحب کہتے سورج سے آج 2 گھنٹے کے بعد نکلنا ہے تمہیں، ہم سوئے نہیں ہیں، ہم سوئے نہیں ہیں ابھی، رات کا کام باقی 2 گھنٹے کے بعد۔ اور دوسرا کہتا آج 2 گھنٹے پہلے نکلنا ہے تمہیں، ہمارا کام دن کا بہت لمبا ہے۔ تو کیا ہوتا پھر؟ سوچیے آپ، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سورج اور چاند کو انسان کے تابع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے پھر؟ ارے سورج اور چاند کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا۔ انسان کے تابع کا مطلب یہ ہے انسان کی خدمت میں لگا دیا، ورنہ کہاں سورج دنیا سے بڑا، مگر فائدہ اس کے انسان کو ہو رہا ہے، ایک خادم کی طرح ہے۔ اتنے بج کے نکلنا، اتنے بجے ضرور جانا ہے، اس کی گرمی سے، اس کی ہیٹ سے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور مجال ہے جو کبھی اس کو نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، اس کا دھرا ٹوٹ جائے، اس کی کمانی ٹوٹ جائے، اس میں کبھی گریسنگ کی ضرورت ہو، سروسنگ کی ضرورت ہو، ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے چاند اور سورج کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ اگر آدمی ڈکشنری سے قرآن حل کرنا چاہے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ نے سورج اور چاند کے تمہارے تابع کر دیا، بس میں کر دیا۔ اب وہ فوراً سوچے کہ چاند تو ہمارے تابع ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نہ نکلو، پھر بھی نکلے گا، ابھی مت چھپو تو چھپ جائے گا، تابع کہاں ہوا؟ تو اس کے لیے محاورے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب محاورے میں کے مطابق تسخیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو لغت میں لکھا ہوا ہے، ایسے موقع پر یہی بولا جاتا ہے کام میں لگا دیا۔ جیسے کوئی مہمان آنے والا آپ کے وہاں، معزز مہمان، آپ نے سارے نوکروں کو اس کی خدمت پہ لگا دیا، تو یہ مالک نہیں بنایا، وہ نوکر تو آپ ہی کے ہیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ جو یہ کہیں وہ کرنا ہے تمہیں، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کو پانی لا کے دینا ہے، ان کو وقت کے اوپر کھانا دینا ہے۔ ایسے اللہ نے پوری دنیا کو انسان کی خدمت میں لگا دیا اور کہا پیسے تمہیں نہیں دینا ہے، ہر مہینے بل بھی نہیں آئے گا بجلی کی طرح۔ یہ نظام عالم، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ دائبین کا مطلب عادت کے مطابق، دستور کے مطابق، ایک عادت، ایک نظام ہے، وہ دونوں چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے رات اور دن کو تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے فائدے میں لگا دیا۔ رات کے کتنے فائدے اور دن کے کتنے فائدے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نہیں ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ،
اور اللہ نے تمہیں بہت ساری وہ نعمتیں دی ہیں جو تم نے اللہ سے مانگی۔ وَآتَاكُمْ، اور تمہیں دی مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ تمام چیزوں میں سے جو تم نے اللہ سے مانگی ہیں۔ اللہ دیتا نہیں دیتا؟ کتنی مانگی ہوئی چیزیں اللہ نے دی؟ ارے دی نہیں دی؟ بے شمار مانگی ہوئی چیزیں تو خدا نے دی ہیں، اس نے تو بغیر مانگے ہوئے کتنی چیزیں دی ہیں؟ ارے نہیں دی۔ جب ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ سے پہلے مانگا تھا، اللہ میں پیدا کرو، ہے نا؟ مانگا تھا نا، پھر بغیر مانگے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اللہ جب پیدا کرنا تو ہمارے دل میں سوراخ نہ ہو، مانگا تھا، اور پھر بھی بغیر سوراخ کے پیدا کیا۔ کانا نہ ہو، لنگڑے نہ ہو، لولے نہ ہو، مانگا تھا کچھ؟ خدا نے بغیر مانگے یہ چیزیں دی ہیں، اور تمہیں بہت ساری وہ چیزیں اللہ نے عطا فرمائی جو تم نے مانگی۔ اور بہت ساری چیزیں اللہ ہم نے مانگی، وہ دی بھی تو نہیں ہے آپ نے، یہ بھی تو کہو نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم نے مانگی اور اللہ نے نہیں دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو چیزیں تم نے مانگی اور تمہارے لیے مفید تھیں وہ اللہ نے دی ہیں، اور جو چیزیں تمہیں خدا نے نہیں دی وہ تمہیں اچھی لگ رہی ہیں مگر وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں، دوسروں کے حق میں اچھی نہیں، دنیا کے حق میں اچھی نہیں۔ اللہ سب کو دیکھتا ہے، سب کے فائدہ دیتا ہے، تمہیں احساس نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو پریشانی بھی نہیں ہوتی ہمیں کیوں نہیں مل رہی۔ پھر قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں وہ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بہت ساری چیزیں دی جو ہم نے نہیں مانگی، تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا جو تم نے مانگا وہی دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے تم نے وہ چیزیں اللہ نے تمہیں دی جو تم نے مانگی، مانگنے کا مطلب جو تمہارے مانگنے کے لائق تھی مگر تم نے نہیں بھی مانگی وہ بھی دے دی۔ اس میں ساری چیزیں آ جائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا، کب کیا تھا؟ 1400 سال پہلے۔ اس زمانے میں کیلکولیٹر بن چکا تھا نا، ہے نیٹ کچھ تھا، آج کل تو اربوں خربوں کا حساب 2 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں انسان نے بنا لی ہیں، تو آج وہ اس زمانے میں نہیں گن سکتا تھا اللہ کی نعمتوں کو، آج گن سکتا ہے؟ آج بھی نہیں گن سکتا۔ اور ابھی دنیا کتنی ترقی کرے گی یہ ہمیں نہیں پتا ہے، بہت ترقی کرے گی، مگر اللہ کو پتا ہے چاہے جتنی ترقی کر لے اللہ کی نعمتوں کو پھر بھی نہیں گن پائے گا۔ اللہ کی نعمت ہے کیا؟ کچھ ظاہری نعمتیں ہیں، کچھ باطنی نعمتیں ہیں، کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں یہ بھی نعمت ہے۔ جیسے اللہ کا شکر ہے کہ گردے صحیح ہیں، یہ نعمت ہے نہیں ہے؟ دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ آنکھیں خراب نہیں ہیں، نعمت ہے۔ دل صحیح کام کر رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، گونگے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں، یہ بھی تو نعمتیں ہیں۔ خالی کھانا اور پینا ہی نعمت نہیں ہے، صرف کوٹھی اور بنگلہ نعمت نہیں ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اور ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس کوئی نعمت ہی نہیں۔ یہ تو نے کہا کیا اے ناداں، فیاض یہ قدرت عام نہیں، تو قلب و نظر تو پیدا کر، کیا چیز ہے جو انعام نہیں۔ اگر تم غور سے دیکھو گے تو ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت نظر آئے گی اور اللہ تعالیٰ کا انعام نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ یہ جو پلکیں ہیں ہماری،
یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر دیکھی گھڑی آپ نے، کرے آواز نہیں آ رہی، آواز سے کیا لینا دینا، گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اوفو، یہ پلکیں جو ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں، اور ان پلکوں کا جھپکنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے کہ کار کا جو شیشہ ہوتا ہے جب وہ گندا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وائپر سے اسے صاف کیا جاتا ہے، صاف صاف دکھنے لگتا ہے، وہ بھی تو شیشہ ہے، اور آنکھوں میں بھی شیشے ہیں۔ یہ میلے ہو گئے تو وائپر کہاں ہے جس سے صفائی ہو؟ یہ پلکیں کیا ہیں؟ یہ وائپر ہیں، اور ان میں چلانا بھی نہیں پڑتا، یہ خودکار ہیں، آٹومیٹک ہیں۔ ذرا سے انگلی بڑھائیے آپ آنکھ کی طرف اور فوراً جھپک جائیں گی۔ خطرہ، عجیب و غریب چیز ہے، اور بار بار جھپکتی رہتی، اسی لیے تاکہ گرد و غبار اس شیشے کے اوپر جمنے نہ پائے، وہ بڑا نازک ہے۔ یہ اللہ کی نعمت بہت بڑی ہے، بے مثیل بھی ہے اور بے نظیر بھی ہے، اس کا کوئی بدل بھی نہیں، مگر نعمت کے نعمت ہونے کا احساس ہم کو اسی وقت ہوتا ہے جب ہم لوگ عادی ہو گئے، جب نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، اللہ نہ کرے چھن جائے۔ ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آنکھ اس کی زد میں آئی، اس میں یہ پلکیں جو تھیں یہ بھی گئیں، علاج کے بعد آنکھوں میں روشنی آ گئی، لیکن پلکیں نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں سے دھندلا دھندلا دکھائی دینے لگا، تو انہوں نے اس کو پانی سے جا کے دھویا، تھوڑی دیر بعد پھر میلا دکھ رہا ہے، پھر دھویا، دن بھر میں کئی مرتبہ دھویا تو آنکھوں میں زخم ہو گئے، بار بار دھونے کی وجہ سے۔ ڈاکٹروں سے جب انہوں نے رابطہ کیا تو ڈاکٹروں نے کہا یہ گلاس کی صفائی کے لیے جو وائپر تھا قدرت کا دیا ہوا وہ کٹ گیا، اور اس کی نظیر و مثال ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم نہیں کر سکتے اس کا بدل۔ ایسی ایک نعمت نہیں ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اللہ کی نعمتوں میں ڈھکے ہوئے، احساس نہیں ہے، مگر ناشکرے ہیں ہم، ناقدرے ہیں ہم۔ ان نعمتوں کا زندگی بھر اگر ہم نمازیں پڑھتے رہیں جب بھی شکریہ نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس نے یہ کہا تم الحمدللہ کہہ دیا کرو، ہم مان لیں گے شکریہ ادا ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر، اللہ نے کتنی نعمتیں دی، اور کیا کہا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرو، قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کیسے کریں، اس لیے کہ اتنی نعمتیں آپ نے دی، اگر ہم شکر ادا کریں گے، کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ شکر کی اگر توفیق ہوگی، ہم نے شکر کیا، یہ بھی آپ ہی نے تو دی ہے نعمت، پھر اس نعمت کا شکر کیسے کریں گے؟ پھر آپ توفیق دیں گے، وہ بھی تو نعمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن قد شکرتا، داؤد تم نے میرا شکر ادا کر لیا، یعنی اپنی عاجزی مان لو، اے اللہ ہمیں تو نے دی اس قدر نعمتیں کہ جن کو نہ ہرگز کبھی گن سکیں، بے شمار نعمتیں اللہ عطا فرمائی۔ شکر نعمت ہائے تو، چندہ کی نعمت ہائے تو، تیری نعمتوں کا اتنا شکر ہے جتنی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، نعمتوں کو شمار نہیں، الحمدللہ کہہ لو۔
اللہ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا بے انصاف ہے اور بڑا ناشکرا بھی ہے، انصاف بھی نہیں کرتا اور ناشکری بھی کرتا ہے۔ بے انصاف کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی تکلیف آئی، کوئی تکلیف آئی، بیماری آئی، آپے سے باہر ہو گیا ہے نا، جزا فضا کرنے لگا، بے صبرا بن گیا، اس نے یہ نہیں سوچا یہ تکلیف بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آئی اور اللہ بندے کا برا چاہتا نہیں، اس میں کوئی حکمت ہوگی، صبر کرو، مگر صبر کرنا جانتے ہی نہیں۔ جب تک سردی نہیں پڑے کہ اب کی سردی نہیں ہے، اب کی سردی میں مزہ نہیں، اب کی سردی پڑی ہی نہیں۔ 3 دن جو سخت سردی ہوئی، او بھئی یہ تو ناقابل ہے، بہت سردی ہو رہی، بہت سردی ہو رہی، بہت سردی ہو رہی ہے۔ عجیب غریب ہے معاملہ، بے صبرا ہے انسان۔ مصیبتیں حالانکہ سوچنا چاہیے اللہ کی طرف سے ہے، یہ سردیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، تیز پڑے یہ بھی نعمت ہے، کم پڑے یہ بھی نعمت ہے، ہر چیز نعمت اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، ہمت کرو اس کی، برداشت کرو اس کو، دل کو سمجھاؤ اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی بھلائی ہوگی۔ اور جب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی ہیں تو شکر نہیں ادا کرتا، کہا وہ میں نے ایسا انتظام کیا اور یہ انتظام کیا اور وہ عقل چلائی اور وہ دماغ لڑایا اور اتنی محنت کی ہے، اس لیے یہاں پہ پہنچے ہیں ہم۔ یہ نہیں سوچ رہا ہے سب اللہ کی طرف سے، بڑے بڑے عقل مند پڑے ہوئے ہیں، جوتیاں چٹکا رہے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملی ہے۔ خلق الانسان ہلوعا، انسان بڑا کم ہمت پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت پہنچتی ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب ہم اسے دولت دیتے ہیں تو کیا کرتا، مٹھیاں اپنی بند کر لیتا، کسی کو دینے ہی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان ناانصاف بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا لیجئے۔ کیسے مانگیں؟ کیسے مانگیں اللہ سے؟ کیسے مانگے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے معاذ ابن جبل، تم سے ہو سکے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، کبھی ناغہ نہ کرنا۔ معاذ ابن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور ایسے صحابی ہیں جن سے اللہ کے نبی نے خود کہا معاذ مجھے تم سے محبت ہے، چہیتے صحابی۔ رخصت کیا آپ نے اور کہا معاذ ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ تو مجھے نہ دیکھو، اور یہی ہوا۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کی اور بہت اہتمام کے ساتھ، اگر تم سے ہو سکے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، کبھی ناغہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب بہت اہم چیز ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ انی نہیں، اللہم اعنی، اعنی پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اے اللہ، اعنی میری مدد فرما، علی ذکرک اپنے ذکر پر، آپ کی مدد ہوگی تو آپ کا ذکر کریں گے ہم، و شکرک اور اپنے شکر پر مدد فرمائیے، آپ توفیق دیں گے تو شکر ادا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ والا عبادتک نہیں کہا، والا حسن عبادتک۔ اللہ خالی نماز کی توفیق نہیں مانگ رہے، ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دیا، اچھی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہر نماز کے بعد مانگو گے دوسری نماز کی توفیق مل جائے گی۔
پتہ چلا جمعے میں آئے عصر میں غائب، کیوں آئے؟ دعا نہیں مانگی اللہ سے۔ اللہ سے مانگو کہ جب اس سجدے کی توفیق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہے؟ اچھا، داڑھی کتنی رکھنی جائز ہے؟ دیکھیے، داڑھی کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا، سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنا چاہیے داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ داڑھی رکھنا واجب یعنی فرض ہے۔ ہم نے تو سنا داڑھی رکھنا سنت ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، مگر یہ وجوب قرآن سے نہیں حدیث سے ثابت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں واجب ضروری، مگر قرآن سے نہیں حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے ختنہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، مگر کاہے سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہے، تو داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ پھر داڑھی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، وقص الشوارب، مونچھوں کو کترواؤ۔ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ اب داڑھی بڑھ رہی، کچھ لوگوں نے کہا حضور نے بڑھاؤ کہا ہے لہذا بڑھنے دو، تو آپ نے ان کی داڑھیاں دیکھی بڑی لمبی ہوتی چلی جا رہی، اور سر پہ ٹوپی بھی نہیں، داڑھی بڑی لمبی ہوتی۔ دیکھا ایسے لوگوں کو کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، حدیث میں یہی حکم ہے، تو بڑھاؤ۔ مگر حضرت عبداللہ ابن عمر ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، یہ ہر بات میں اللہ کے نبی کی نقل کرتے تھے، ہر بات میں، کھانسنے میں، ہنسنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، قیام کرنے میں، ہر چیز میں۔ وہ اپنی داڑھی کو ایک مشت لینے کے بعد مٹھی میں جتنی بڑھ جاتی تھی اسے کاٹ دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور جو چیز صحابہ سے ایسی ثابت ہو جس کا تعلق لمٹ سے ہو، جس کا تعلق لمٹ سے ہو، مقدار سے، اتنا ثواب ملے گا، اتنی رکعت پڑھو، اتنے مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو، جس کا تعلق مقدار اور لمٹ سے ہو، اس میں صحابی یہ اگر نہ بھی کہیں اللہ کے نبی نے کہا، مگر پھر بھی وہ اللہ کے نبی ہی کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ چیز عقل سے نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام و تمام علماء کا اتفاقی فیصلہ یہ ہے، ایک مشت داڑھی کے بعد جو داڑھی بڑھ جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ کاٹ دینا چاہیے۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے، اس لیے کہ اگر اسے آپ تراش دیں گے اس کے بعد تو آپ کی حیت اور شکل صورت صحیح لگے گی، اور اگر آپ بڑھنے دے رہے ہیں کھیتی کی طرح تو کیا ہوگا؟ کھیتی بھی چھانٹی جاتی ہے، کیاریوں کے بھی پتے قلم کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو بیٹھ جائیے بڑھے ہوئے پتے، تو یہ مسئلہ ہے۔ ایک مشت جو ہے رکھنا چاہیے، اور اس سے پہلے کاٹنا جیسے بالکل نہ رکھنا غلط ہے، ایسے اس سے چھوٹی رکھنا بھی غلط ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔
ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاقی اصلاح فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو عزت کے ساتھ، عجلت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ ظالم یہودی، عیسائی، مشرک جو تیرے بندوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، غیب سے اللہ ان کی مدد فرما اور ان ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔